وہ نیکی نیکی نہ رہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام ابی داود نے اپنی کتاب سنن ابی داود کے اندر حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، من المفلس، اے میرے صحابہ کی جماعت مجھے بتاؤ کنگال کون ہے؟ کنگال جانتے ہیں نا؟ فقیر، مسکین، مفلس شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا۔ صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ اصل میں فقیر، مفلس، مسکین اور کنگال شخص کون سا ہے؟ قالوا المفلس منا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع۔ دنیاوی سوچ، کہا اللہ کے رسول ہمارے اندر کنگال، فقیر، مفلس تو اسی شخص کو کہتے ہیں جس کی جیب کے اندر کوئی سکے نہ ہو، درہم نہ ہو، جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، دولت نہ ہو، اسی کو ہم کنگال یا فقیر، مسکین سمجھتے ہیں۔ قال ان المفلس من امتی یأتی من یأتی یوم القیامہ بصیام وصلاۃ وصدقۃ۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو غور سے سماعت فرمائیں اور پھر ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقی طور پر ہم ہی مفلس اور کنگال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ اصل میں مفلس کنگال وہ شخص ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں آئے گا، بصیام وصلاۃ وزکاۃ، اس کے پاس نمازیں بھی بڑی ہوگی، دنیا میں بڑا نمازی تھا، بڑا روزے رکھتا تھا، زکات و خیرات دیتا تھا، اس کے گھر کے سامنے فقیروں کی لائن لگی ہوتی تھی، ہر ایک کی مدد کرتا تھا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، نفلی بڑے روزے رکھتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ کرتا تھا لیکن ساتھ ساتھ اس کو گالی بھی دیتا تھا، اس کے اوپر دوسرے کے اوپر بہتان لگاتا تھا، دوسرے کا مال ناحق کھاتا تھا، چوری کرتا تھا، ناحق مال کھاتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا۔ اس کے اخلاق سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں تھے۔ نمازیں بڑی پڑی تھیں، روزے بڑے رکھے تھے، لیکن کیا ہوگا؟ فَيَقُصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوگا، یہ نیکیاں اس کی پڑی ہوئی ہیں، ایک طرف اس کی نمازیں پڑی ہوئی ہیں، ایک طرف اس کے روزے پڑے ہوئے ہیں، ایک طرف اس کی زکات پڑی ہوئی ہے، لیکن جن لوگوں کا ناحق مال کھاتا رہا تھا، جن کے ساتھ زیادتی کرتا رہا تھا، وہ بھی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر دیں گے، یا اللہ یہ نمازی تھا ٹھیک ہے، زکاتیں دیتا تھا، لیکن یہ ہمارا مال بھی کھاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُوخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس ٹائم اس کے پاس مال تو نہیں ہوگا، اور کفن کو جیب ہوتی ہے، کفن کو جیب، بلکہ اس ٹائم تو کفن بھی نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے ننگے پیش ہوں گے، ننگے، نہ درہم ہوگا، نہ مال ہوگا، دنیا میں جو لوٹتا رہا کچھ نہیں پاس ہوگا، الف ننگا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اور وہ جن کے مال کھاتا رہا تھا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، جن کی چوری کرتا رہا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہاں کچھ دے نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کی نیکیاں جو ہیں مستحقین کے درمیان اس کی نیکیاں بانٹنا شروع کر دیں گے۔ فرمایا اس کی نیکیاں بھی اتنی نہیں ہوگی کہ سب کے درمیان بانٹ دی جائیں،
नेकी इसकी खत्म हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फफानियत हसनातहु कबला मा यक़दी अलैहि मिनल खताया, फरमाया फिर क्या होगा, नेकियां खत्म हो जाएंगी, दूसरों के गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। सुम्मा तुरहत फिन्नार, फिर इसको जहन्नम की आग के अंदर फेंक दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। मेरे भाइयों, अलहासिल बात करने का मकसद ये है इस्तिकामत इख्तियार करें। मैंने शुरू में कुरान मजीद की आयत पढ़ी थी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने इबादत शुरू कर दी, जिन्होंने नेकी शुरू कर दी, सुम्मा इस्तकामू, फिर उस नेकी की इस्तिकामत की, फिर उस नेकी को महफूज रखा। फरमाया ऐसे लोग हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, आसमान से फरिश्ते उतरकर उनको मुबारकबादें देते हैं।